چل اسٹارٹ کرتے ہیں. آواز میں کچھ مسائل تھے تو تھوڑا سا ٹائم لگا. اچھا، تو کل ہم نے ایک ڈیزائن کی اسائنمنٹ دی تھی آپ لوگوں کو، تو اس کو چیک کر لیتے ہیں جن لوگوں نے سبمٹ کروائی ہیں. تو یہ اسائنمنٹ تھی کل کے ڈیزائن میں. یہاں پر یہ بھیجی ہے مسعود چودھری مسعود صاحب نے. تو اس نے بہت اچھی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اس نے. تھوڑا سا اگر میں کہوں تو اس میں جو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اس میں. ایک یہ جو اس نے پکچر یوز کی ہے وہ بہت ڈارک ہے اور صحیح طرح سے وہ نظر نہیں آ رہی. دوسری جو بات ہے، یہاں پر جو 2 ٹیکسٹ انہوں نے ایڈ کیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس طرح کے سیم ٹیکسٹ اور سیم سٹائل میں. باقی جو ہے ڈیزائن وائز ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پر انہوں نے ٹیکسٹ یوز کیے ہیں، یہ جو ہے یہ تھوڑا سا اگر اس کے فونٹ کو یہ چینج کر لیتا ہوں تو میرے خیال میں اس کو مزید بہتری آتی. اس طرح کے دوسرے ڈیزائن کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ڈیزائن ہے یہ منیب صاحب نے سبمٹ کروائی ہیں. یہ بھی بہت اچھی کوشش ہے، اس نے سائز چینج کیا ہے، بہت اچھی کوشش. اس کے ساتھ ہی اس نے مختلف قسم کے پکچرز یوز کی ہیں. اور میرے خیال میں اس میں یہ کچھ مسائل ہیں کہ اس میں وائٹ جو سپیس ہے جس کو ہم سپیس کہتے ہیں، نیگیٹو سپیس ڈیزائن میں، وہ یہاں پر اس میں مسئلہ ہے. یہاں پر نیگیٹو سپیس، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان پکچرز کو تھوڑا بڑا کر لیتے تو شاید یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے تو یہ صحیح سے پر ہو سکتی تھی. اس طرح یہاں پر اگر ان پکچرز کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے، یہاں تک لے کے آتے، تو یہ جو نیگیٹو سپیس ہے وہ جو ہے کم رہتی. باقی کوشش اچھی کی ہے. کسی اور ڈیزائن کو دیکھ لیتے ہیں. طیب الرحمن، پتہ نہیں طبیب الرحمن. اچھا، یہ جو ڈیزائن ہے بہت ہی زبردست بنایا گیا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوشش کی ہے. چینج بھی اس نے ڈیزائن کو چینج بھی کیا ہے اور کافی حد تک بدلاؤ دیا ہے اس نے. اور اس میں مجھے ایسا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا جو میں اس کو بیان کر دوں. یہاں پر یہ جو امیج ہے تھوڑا سا اگر وہ لائٹ کر لیتے، لائٹ سا امیج لے لیتے تو اس کا مزہ اور بڑھ جاتا. باقی جو ہے پرفیکٹ ہے یہ ڈیزائن. کسی اور ڈیزائن کو دیکھ لیتے ہیں. ایچ بی گرافکس کا ڈیزائن خوبصورت، زبردست، بہت ہی اعلیٰ، بہت زبردست ڈیزائن بنایا ہے، کمال کی بات ہے. یہاں پر تھوڑا سا سپیس کا مسئلہ ہے. اگر یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے یہاں تک، اور یہاں پر رکھ لیتے اور اس کو سائڈ بھی کر لیتے، تو آئی تھنک یہ سپیس جو ہے یہاں پر نہیں رہتی. باقی ڈیزائن بہت زبردست بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے. اس کے بعد جو ڈیزائن ہے ہمارے پاس زعفران زیب ستی صاحب کا ڈیزائن ہے. یہ بھی بہت زبردست ڈیزائن بنایا ہے.
اس نے اور بہت سی نئی چیزیں اس نے یوز کی ہیں. 3D میں ٹیکسٹ یوز کیا ہے اس نے زبردست. اپنی طرف سے کریٹیوٹی اس نے استعمال کی ہے زبردست. اور لوگو جو اس نے یوز کیا ہے اس کے ساتھ میچنگ کلر بھی یوز کیے ہیں، وہ بھی زبردست ہے. باقی ڈیزائن جو ہے آپ کا زبردست ہے. آپ تھوڑا سا اپنے کلرز وغیرہ پر دھیان دیں، انشاءاللہ آپ کی ڈیزائن میں مزید بہتری آئے گی. اگر آپ کلرز وغیرہ کو صحیح طرح سے جان جائیں تو اس کے بعد آپ کی ڈیزائن بہتر ہوگی. اس کے بعد جو ڈیزائن ہے وہ ذیشان خان کے نام سے آئی ہے. یہاں پر تو انہوں نے کچھ ڈالا ہی نہیں ہے. چلیں، اچھی کوشش کی ہے. بیک گراؤنڈ وغیرہ سیٹ کیا ہے، ٹیکسٹ وغیرہ اس نے ایڈ نہیں کی. کوشش تو کی ہے. بعض لوگ تو کوشش بھی نہیں کرتے، ایسی گروپ میں بیٹھے ہیں. زبردست. عبدالمعین راؤ، زبردست ڈیزائن بنایا ہے اس نے. کافی اچھی کوشش کی ہے. میرے خیال میں ایک زبردست ڈیزائن ہے. اس نے بھی زبردست ڈیزائن بنایا ہے. یہاں پر جو بیک گراؤنڈ یوز کیا ہے یلو یوز کیا گیا ہے، جو اس بیج کے ساتھ مکس ہو رہا ہے. تو کوشش کریں کنٹراسٹ میں جو ڈیزائنز ہیں وہ استعمال کریں. جو ڈیزائن آپ بنا رہے ہیں اس میں کنٹراسٹ لائیں. مطلب ایک کلر دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو تو یہ زیادہ جو ہے پاپ اپ نظر آتی ہے آپ کی ڈیزائن جو ہے. باقی ٹھیک ہے. یہاں پر سپیسنگ کا مسئلہ ہے تو نیگیٹو سپیس اس میں ایک ایشو ہے. نیگیٹو سپیس، یہ جو ایریا ہے یہ خالی سی نظر آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ نیگیٹو سپیسنگ جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں. اس کے بعد جو ڈیزائن ہے وہ محمد رمضان بھائی کی آئی ہے. یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں. زبردست ڈیزائن بنائی ہے اس نے بھی. کافی اچھی کوشش ہے. بہترین. یہاں پر اچھا یہ آپ نے ایڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر جو امیجز یوز کی ہیں وہ اسکوائر میں، اگر یہ سرکل میں ہوتے تو آئی تھنک مزید بہتر ہوتے، لیکن پھر بھی بہت ہی زبردست، کوئی مسئلہ نہیں. سپیسنگ کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ نہیں ہے. باقی مطلب اس میں کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا. بہترین ہے. کوشش کریں کہ لوگو کا جو کلر ہے وہ اپلائی کریں، یا لوگو پر وہ کلر اپلائی کریں جو آپ نے ڈیزائن میں یوز کیا ہے. اکثر جو ڈیزائن ہیں وہ آپس میں میچنگ ہو، اس وجہ سے. ہم نے جو کل اسائنمنٹس دی تھی وہ کچھ لوگوں نے نہیں کی ہیں اور کچھ نے سینڈ کیے ہیں ہمیں. تو ہم سب کے اسائنمنٹس اپنے ساتھ جمع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کلاس کے لاسٹ میں ہم آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس بندی کی جو ڈیزائن ہے وہ اچھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ ہائر کر لیں گے اپنے ساتھ. ذیشان خان والی پوسٹ کی اگر کمزوریاں دوبارہ بتا دے تو نوازش ہوگی. ذیشان بھائی میں آپ کو بعد میں پرائیویٹلی بتا دوں گا اگر مجھے آپ میسج کر دیں، کیونکہ ابھی کلاس ہے تو میں کلاس میں جو کام ہے اس پہ آج بات کریں گے. ابھی جو اس کے بعد اسائنمنٹس ہوں گی یہ تو پہلے آپ ڈیزائن دیکھ کے بناتے تھے دوسری ڈیزائنز، لیکن ابھی جو اسائنمنٹس ہوگی اس کے بعد وہ ہم صرف آپ کو بریف دیں گے. مطلب
کہ میری ایک شاپ ہے کپڑوں کی اور مجھے ایک ڈیزائن چاہیے تو آپ لوگ بنائیں گے. تو ابھی جو ہے آپ دیکھ کے نہیں بنائیں گے, آپ ایک ڈیزائن کا آپ کو ہم لوگ صرف بریف دیں گے, آپ ڈیزائن بنائیں گے. تو آہستہ آہستہ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں میں آپ لوگوں کو کوئی ڈیزائن, جو کل ہم نے ایک ڈیزائن پرسوں کلاس تھی کہ کل کلاس میں ایک ڈیزائن بنوایا تھا آپ لوگوں کو, وہ یہ ہے, میں نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو کل کے ڈیزائن میں, کل کا جو ڈیزائن کیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا تھا میں نے. اچھا, آج ہمارے پاس کنٹیسٹ کے پیج میں کنٹیسٹ نہیں آیا, چلیں کسی اور دن دیکھتے ہیں اس کو. کنٹیسٹ کے پیج میں ہم کنٹیسٹ کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ ابھی کنٹیسٹ نہیں آیا, کنٹیسٹ آئے گا تو ہم لوگ اس میں آپ لوگ اپنی ڈیزائن اس میں سینڈ کر سکیں گے اور اپلائی کر سکیں گے. تو آج کوئی اور نیا ڈیزائن بناتے ہیں. آج ہم یوٹیوب کے تھمبنیل کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اگر کہ یوٹیوبس کی جتنی کچھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی تھمبنیل پہ بات کریں, تو یوٹیوب کے تھمبنیل کو ڈیزائن کرتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس چیز کے متعلق ہے. تو پہلے ویڈیو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے متعلق آپ کی ویڈیو ہے, پھر اس کے متعلق آپ نے جو یوٹیوب کی تھمبنیل ہے وہ بنانی ہے. کچھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پکچر کو مکس کیسے کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو ان کے لیے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے یوز کرنا. تو یہاں سے میں ایک پکچر لے لیتا ہوں, 1 منٹ. چلیں یہ لے لیتا ہوں. یہاں سے اس کو فول کر لیتا ہوں. تو اس کے ساتھ دوسرے پکچر کو میں نے مکس کرنا ہے تاکہ پتہ بھی نہ چلے. اس کے ساتھ میں کسی اور امیج کو مکس کر لیتا ہوں, 2 پکچرز کو آپس میں. تو میں کسی اور پکچر کو لے لیتا ہوں یہاں سے. یہاں سے کوئی پکچر لے لیتے ہیں. تو یہ ایک پکچر ہے. اب یہ 2 ڈیفرنٹ پکچر ہیں. اگر میں اس طرح یوز کروں تو یہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہے, آپس میں مکس نہیں ہو رہے ہیں.
تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے شیپ لینی ہے. شیپ لینے کے بعد آپ نے بیسک میں سے ایک شیپ لیں. یہاں سے شیپ کے بعد آپ یہاں سے اس کے اوپر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے گریڈینٹ یوز کرنا ہے. گریڈینٹ یوز کرنے کے بعد آپ نے آپشن سے اس سائڈ سے ہم نے اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے دونوں سائڈس کو مکس کرنا ہے. تو اس سائڈ سے ہم نے شیڈ دینی ہے اس طرف. تو ہم ایکس کو یوز کریں گے. ایکس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے جو شیپ یوز کیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور لے لیں. اچھا اب دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے اور اس کو ماسک رکھنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پکچرز جو ہیں وہ کافی حد تک مکس ہو گئے ہیں. اگر آپ دوسری سائڈ سے بھی کر لیں تو یہ اور بھی اب اس کے اوپر رکھ لیں اور اس کو یہ دوسری جو شیپ ہے اس کو فی الحال بند کر دیں. اس کو ہم ریفلیکٹ کر لیتے ہیں. یہاں سے فلپ کر لیتے ہیں دوسری سائڈ سے. مجھے یہاں تک کا حصہ چاہیے تو اس کو کرتے ہیں ماسک. اگر میں بیک گراؤنڈ ہٹا دوں تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا. یہاں سے اس طرف سے ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہاں سے اس طرف سے ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے. تو دونوں پکچرز جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے مکس ہو گئی ہیں. اور یہاں سے آپ کوئی کلر دے دیں بیک گراؤنڈ کو. ٹھیک ہے. اس طرح آپ شیپ وغیرہ اگر آپ یوٹیوب کا تھمبنیل بنانا چاہ رہے ہیں تو شیپ وغیرہ کی مدد سے آپ اس کے اوپر لکھائی کریں اور آپ کی جو تھمبنیل ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی. 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو اکثر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اپنے ڈیزائنز میں. وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹیکسٹ یوز کر لیتے ہیں. مطلب یہاں سے میں کوئی ٹیکسٹ لے لیتا ہوں. تو ان ٹیکسٹ یہ جو آپ ٹیکسٹ یوز کر لیتے ہیں آپ جو ہیں آپ لوگ اس کو یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا اوپر لے کے آتے ہیں. اس وجہ سے اس کی جو لک ہوتی ہے اوریجنل لک وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ نہ کریں. یہ آپ کی ڈیزائن پہ بہت اثر کرتی ہے. یعنی آپ اسکریچ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو. تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے اب میں نے اس کو اسٹریچ کیا یہاں پر یوز کیا اور اوریجنل میں اب کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کتنا فرق ہے. اب اس کو ڈپلیکیٹ کیا میں نے یہاں
اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے نئی جو ٹیکسٹ ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. یہاں سے آپ وائٹ ٹیکسٹ دے دیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو یہاں پر جو ہم نے ٹیکسٹ یوز کیا اور اس میں یہ جو ٹیکسٹ یوز کیا یہ آپ لوگ یہاں سے اسکریچ کر لیتے ہیں تو یہ صحیح نظر نہیں آتا. آپ لوگ اگر آپ نے ٹیکسٹ کو بڑا کرنا ہے تو یہاں سے پکڑ کے بڑا کرنا ہے تاکہ چاروں طرف سے بڑا ہو. ایک سائڈ سے آپ بڑا نہ کریں. یہ اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں یا اوپر سے کرتے ہیں تو اس کی جو لک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں. ایک اور چیز جو ہے وہ نیگیٹو اسپیس کے بارے میں ہے. آپ لوگ جو بھی ڈیزائن یوز کرتے ہیں اس میں جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ نیگیٹو اسپیس نہ ہو, زیادہ اسپیسنگ کا مسئلہ نہ ہو. تو ابھی میں جو کلاس کے لیے میں نے سمپل سا تھمبنیل بنایا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کس طرح بنایا تھا. اس طرح میں نے ایک شیڈ لیا, اس کا کلر میں نے یلو رکھا. اس کو ڈپلیکیٹ کیا اور یہاں سے اس کو میں نے نیچے کیا اور یہاں سے میں نے اس کی گریڈینٹ دی اور یہ والی تھی آئی تھنک جو بھی تھی. یہاں سے میں نے اس کو بلینڈ کیا. سافٹ لائٹ میں اور اس کے اوپر جو ہے میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا ہے. یہاں سے کی بورڈ جو ہے ایسا ضرور ڈال لیتے ہیں. اردو ڈیزائنر جو بھی ہے چھوڑیں. اور یہاں پر میں نے ٹیکسٹ سیٹ کیا اور فونٹ جو ہے میں نے یوز کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس یہ جو فونٹ ہے اور کلر جو ہے اس کے اوپر میں نے ریڈ لگایا یہ والا آئی تھنک. تو اس طرح ہمارا جو کلاسز کی جتنی بھی تھمبنیل ہے یوٹیوب کے وہ میں نے اس طرح بنائے ہیں اور یہاں سے نیچے کلاس نمبر وغیرہ لکھ دی ہیں. تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے وہ آخری ہوگی. کل تو چھٹی ہے, ہفتے کو کلاس آخری کلاس ہوگی ہماری اور اس میں اسائنمنٹس پہ بات کریں گے. جو اسائنمنٹس میں دوں گا وہ صرف ابھی میں صرف آئیڈیا دوں گا کہ مجھے اس طرح کی اسائنمنٹ چاہیے, اس پر آپ لوگ بنائیں گے ڈیزائن اور کوشش کریں کہ سب لوگ ڈیزائن سبمٹ کریں. اور لاسٹ میں جب ہم سارے جتنی بھی آپ لوگ ہیں اس کی ڈیزائن آپ لوگوں کی ڈیزائن دیکھ لیں ہم لوگ, تو پھر ہم اس میں سے ایک بندے کو چوز کریں گے, اپنے لیے ہائر کریں گے. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
کیسے ناصر بھائی؟ الحمدللہ، اپنی سنائیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ چونکہ کافی دن میں کلاس میں شامل نہیں ہو پایا تھا، تو جی، اب جس طرح سے کلاس ہے، اب آج میں شامل ہوں. اب میں پیچھے کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں شامل نہیں ہو پایا تھا، تو اس کو کس طرح سے دیکھوں گا؟ وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ سرچ کر لیں اردو ڈیزائنر کلاس، تو وہاں سے آپ کو نظر آ جائیں گی. اردو ڈیزائنر کلاس جی یوں بول دوں؟ جی جی، وہاں پر لکھ لیں سرچ میں تو آپ کو مل جائیں گی. اچھا اچھا، ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں اللہ نے پوچھا ہے پرسنل کون سے نمبر پہ رابطہ کروں. آپ گروپ میں جا کے وہاں سے میں نے جو لنک شیئر کیا اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں. اور کسی کا کوئی کویسچن ہو تو بتائیں. کلاس میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گا اسائنمنٹ آج ہی، تو پلیز آپ جو بھی اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں وہ کر لیں. اور ہم انشاءاللہ لاسٹ میں جو لوگ جن لوگوں نے اسائنمنٹس جتنی بھی اسائنمنٹس ہم نے دیے ہیں وہ جمع کروائے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پریمیم بھی دیں گے کچھ دنوں کے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح ڈیزائنر کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں کلاس کا اختتام چاہتا ہوں. کل کے لیے، کل تو چھٹی ہے، پرسوں تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ.